شاہد جمیل صاحب بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے حافظ صاحب، انہوں نے تو سوال اٹھائے ہیں ان جج صاحبان کے حوالے سے جو خط لکھ رہے ہیں اور اپنا اعتراض رجسٹر کر رہے ہیں. حالیہ تاریخ میں یہ سلسلہ ہم نے دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا تھا خطوط لکھنے کا، لیکن جو ہم نے دیکھا ہر طرح کی جج صاحبان جو آواز اٹھاتے ہیں ان پہ جو تنقید ہوئی، اس میں ایک یہ بھی تھی جو 6 جج صاحبان نے عدلیہ کے کام میں مداخلت کے حوالے سے خط لکھا، اس پہ بھی تنقیدی جو گورنمنٹ کی آوازیں تھی بالخصوص انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لکھا اور خط کیوں لکھا. اس سلسلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو اعتراض حافظ صاحب نے اٹھائے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حافظ صاحب کی 2 باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جی، کہ یہاں پہ ہمارے ایک ججمنٹ ہے جس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے، اعتزاز حسن کیس، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون جب تک کہ اس کو الٹرا وائریز نہیں کہا جاتا وہ قانون ہوتا ہے اور اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کے خلاف سٹے نہیں ہو سکتا. I agree with it. دوسری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہو گیا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں جو خط لکھنے کا سلسلہ ہے، یہ غالباً اس کو انٹروڈیوس ہی فائز عیسیٰ صاحب نے کروایا اور پھر یہ چلتا گیا اور بہت زیادہ آگے آ گیا. لیکن میرا خیال ہے جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں جو جوڈیشری کے اور جس طریقے سے چیزیں چلی ہیں، تو یہ اب ایک ایکسیپٹڈ نارم بن گیا ہے کہ جی لوگ ججز جو ہیں اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، اب آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں تو کچھ ججز نے بیٹھ کے بینچز کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے ہوئے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی. یہ میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، بٹ دس از وٹ از پریویلنگ. ناؤ دا کوسچن از جو حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ میلا فائڈی کی یا ہیوز کی اور ہیو ناٹس کی، میں اس کو اس طرح کوائن کروں گا کہ جن ججز نے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے اور اسی ہائرارکی میں اس سسٹم میں اینڈ تک پتا تھا کہ شاید جسٹس شاہد وحید تک جو ہیں یہ چیف جسٹس ہوں گے، تو یہ ایک نیا جو قانون لے کے آئے اس کے مطابق وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو گیا. یہ میں ان چیزوں کو، اس بات کو میں انڈورس نہیں کرتا کہ آپ اس کو اگر اس سائڈ سے دیکھیں گے. ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ہم اس کو اس کے کریکٹر کو، اس کی انٹینٹ کو ہٹ کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکٹس وکالت میں بھی یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ if you can't convince a judge, just confuse a judge. اور when you cannot win an argument، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا باپ فلان تھا، اس کا یہ فلان تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو خط لکھا جا رہا ہے یا اس وقت جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے وہ اس میں جو قانونی نقطہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جس کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب 184 کی جورسڈکشن والے کیسز اور یہ جس میں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن کوسچن یہ ہے جو جورسپروڈینشل کوسچن ہے اور بہت اہم ہے. میری اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ جوڈیشری ہے، میں وکیل ہوں یا جج ہوں، میرا عالمہ میٹر یہی ہے. اور اس کے اگر میں تناظر میں دیکھوں تو چیف جسٹس آف پاکستان از ون آف دی کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، جس طرح اسپیکر کی پوسٹ ہے، جس طرح چیئرمین سینٹ کی پوسٹ ہے، اسی طرح یہ جوڈیشل تھرڈ آرگن میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو پار سے ڈینیوڈ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. یہی بیسک سٹرکچر کی بحث ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. تو اس لیے جورسڈکشن یہ کہنا کہ جو ریگولر بینچ ہے اس کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور ان کے پاس صرف جورسڈکشن ہے، یہ ابہام ہے. کیونکہ جورسڈکشن سپریم کورٹ کو دی جاتی ہے، نہ کہ ججز کو دی جاتی ہے. اب کوسچن یہ ہے جو منصور علی شاہ صاحب کے سامنے آیا ہے یا انہوں نے ریز کیا، وہ کیس غلط لگا تھا، صحیح لگا تھا، میں بھی اس میں وکیل کے طور پہ پیش ہوا. کوسچن صرف وہاں پہ یہ ہے اعتبار سے مختصر ہے. جی
جی کوشچن میں جلدی اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک کیس سنتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات آئے تو جج کو فوراً اس کیس کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسر بھیج دینا چاہیے, یا وہ اپنی جوڈیشل ریویو کی پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ اب اس کوشچن کو انٹرپریٹ کرے گا نیا آرٹیکل 191A. اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی الٹرا وائرس 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھی جائیں گی. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لارجر جو بینچ ہے, یہ سوری جو فل کورٹ ہے, اس سے انٹرپریٹ کرا لیں. ہم نے صرف یہ آرگو کیا تھا اور شاید یہی کرنا چاہیے تھا جو شاید اینڈ پہ نہیں کیا گیا. تو یہ کہنا کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا, یہ مختلف چیزیں, اس لیے خدارہ انٹینٹ پہ اور میلا فائڈی ایٹریبیوٹ نہ کر دیں فوراً کسی چیز کو. جو سبسٹنس ہے اس کو پہلے ایگزامن کریں اور اس کا دلیل سے جواب دیں. چلیں ابھی سر میرے پاس وقت بالکل کم ہے, لیکن میرے سر علی ظفر صاحب کا ایک کوئی کامنٹ چاہوں گی. علی ظفر صاحب آپ پھر آخر میں یہ جاتے جاتے ہمیں کہہ دیں, ویسے تو وقت ختم ہے میرے پاس پروگرام کے لیے, لیکن اب وکلا کے ساتھ ہم باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو دیکھیں گے یا آپ لوگ ابھی سیپریٹلی ہی اپنا احتجاج اپوزیشن کے ساتھ جاری رکھیں گے؟ جی دونوں ہی ہم وکلا کے ساتھ بھی ہوں گے اور سیپریٹلی بھی احتجاج جاری رکھیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب. ون لائن میں آپ اس کے اندر یہ ہے جو ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ تھا, جس طرف شاہد بھائی اشارہ بھی کر رہے تھے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود گیو اپ کیا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ججمنٹ آئی, اور جسٹس منصور اس کا حصہ تھے جو 10/4 سے آیا. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ماسٹر آف روسٹر نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی کر دیا, پارلیمنٹ نے بھی کر دیا, ہم پھر اس کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے میں نے انٹینٹ پہ بات کی تھی, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کی گڈ انٹینشن ہے یا بیڈ انٹینشن ہے, وہ تو سب فیصلہ کریں گے کہ کس کانٹیکسٹ میں